السلام علیکم، میں ہوں فرت بادشاہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لاہور ٹی وی۔ اقتدار کا کھیل جب پاکستان جیسے غریب اور معاشی طور پر بے حال بدحال ملکوں میں کھیلا جاتا ہے تو اس کا نشانہ بالواسطہ یا بغیر کسی واسطے کے وہ عوام پر پڑتا ہے۔ یہاں پہ جب سے یہ رجیم چینج آپریشن ہوا ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے۔ لے دے کے عدالتیں بچتی ہیں کہ عوام کا یا کوئی سیاسی لیڈر، ایسا سیاسی لیڈر جس پر عوام بھروسہ کر رہے ہوں، اس کے پاس مقتدر اور طاقتور طبقے کے جبر کے خلاف جو راستہ ہوتا ہے وہ صرف ایک ہی بچتا ہے، وہ عدالتیں ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ عطر من اللہ صاحب جیسے، بندیال صاحب جیسے اور دوسرے اس طرح کے جو ججز بیٹھے ہیں، جنہوں نے ابھی تک اپنی پوری کوشش کی ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ نہ ہو جس میں ملک اور ملت کا، قوم کا، عوام کا نقصان ہو جائے۔ لیکن جس طرح کے حالات ہیں قومی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر، اور جتنے طاقتور لوگ یہ سارا کھیل رچا کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو فلم چل رہی ہے، ان کے جبر اور ان کی پلاننگ، ان کا منصوبہ، ان کے اختیارات، ان کی طاقت قومی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی وہ اتنی بے دریغ ہے کہ وہ عدالتوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ پچھلے دنوں رؤف کلاسرا صاحب نے ایک سینئر جرنلسٹ کا انٹرویو کیا جو نواز شریف صاحب سے مل کر آئے تھے، تو انہوں نے لب و لباب یہ بتایا کہ وہ عدالتوں کی اصلاحات کی طرف، ججز کی سلیکشن اور بینچز کا بننا اور فیصلے قانونی طور پر یا آئین سازی کرتے ہوئے وہ پارلیمنٹ سے اس طرح کے بل پاس کروائیں گے، اس طرح کی قوانین سازی کریں گے کہ وہ عدالتوں کو اپنی مرضی کے مطابق ایسے نظام میں لایا جائے جہاں پہ ان کو تو سہولتیں مل جائیں، ان کو فیسلٹی مل جائے، ان کو ایک طرح سے رعایات مل جائیں، جبکہ جو ان کے مخالف پارٹی ہے یا ان کے جو لوگ ہیں، ووٹرز ہیں مخالف، ان کے لیے وہ شکنجہ ثابت ہو۔ یہ لب لباب انہوں نے بتایا، یعنی ان کا کہنا تو یہ تھا کہ جی وہ عدالتوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کریں گے یا ان کا اب فوکس جو ہے وہ عدالتوں پر ہے اور آئین سازی۔ اچھا، اب اس میں دو چیزیں آ گئیں کہ آئین سازی کے نام پر، قانون سازی کے نام پر اپنے مفادات کا تحفظ اگر کوئی کرنے لگ جائے، کوئی سیاسی پارٹی، کوئی مقتدر طبقہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئین بھی ان لوگوں کے لیے اپنا تحفظ فراہم کرنے والا آئین ہونا چاہیے۔ عوام کے بارے میں تو آئین میں لکھا ہے کہ جن کو روزگار بھی مہیا کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، ان کو علاج کی سہولتیں، تعلیم کی سہولتیں، روزگار، چھت، گھر بار، صحت، وہاں پہ تو کبھی یہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ ان پارٹیوں نے، ان مقتدر جو قبیلے ہیں، انہوں نے کبھی کچھ نہیں کیا اپنے لیے۔ وہ جس طرح کے نیب کے قوانین میں ترامیم آپ کے سامنے، اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر چلیں نیب میں ضرورت تھی، بڑے سکم تھے اور ضرورت تھی اصلاحات کی، تو اقتدار پر قابض ہو کر، اقتدار پر شب خون مار کر، اقتدار پہ قابض ہو کر، اس طرح کر کے اپنے پھر آ کے حکومت میں پھر قوانین کو تبدیل کروانا ایک لولی لنگڑی پارلیمنٹ کے ذریعے، یہ تو جبر ہے، یہ ظلم ہے، یہ انصاف تو نہیں ہے۔ اگر آپ اپوزیشن میں ہوتے، آپ حکومتی پارٹی کو کہتے، عوامی نمائندے بیٹھتے، سینیٹر سوچتے، اس میں ماہرین قوانین اور ماہرین آئین وہاں پہ اس پر بحث کرتے اور کسی نتیجے پر پہنچ کے تبدیل کرتے، تو ایک لگتا کہ کوئی منصفانہ جمہوریت جو ہے، منصفانہ جمہوریت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جمہوریت بھی ایک دھوکہ ہے، اس میں یہی کچھ ہوتا ہے جو ہمارے سامنے ہوا ہے۔ لوگوں کو، اب بہت سارے لوگوں کو، آپ سب کو، ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ جمہوریت کتنا بڑا دھوکہ ہے، اور صرف یہ عوام کے ووٹ کو چوری کرنے کا نام ہے، مینڈیٹ کو ہتھیانے کا نام ہے، یہ صرف آنکھوں میں دھول جھونکنے کا نام ہے کہ جمہوریت ہے۔ جمہوریت ہوتی یہی ہے جو ہمارے سامنے اس وقت کھلواڑ چل رہا ہے کہ الیکشن روکنے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ جب آپ ان الیکشن روکنے کے لیے اتنا کچھ، اتنی فلمیں، ڈرامے دیکھیں گے تو اس جمہوریت کی کلئی آپ کے سامنے کھل جائے گی۔ اب لے دے کے عدالتیں بچی ہیں عوام کے پاس، اور عدالتیں کم از کم، میں آپ اس میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تو
عوامی سطح پر تو ان پر اعتماد کبھی بھی قائم نہیں ہو سکا کہ جس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں، جس طرح کے کیسز لٹکائے جاتے ہیں، اور جس طرح طاقتور اور مقتدر طبقے کو اور امیروں پیسے والے طبقے کو جس طرح سہولتیں وہاں سے مل جاتی ہیں، غریب آدمی کو تو کبھی نہیں ملی اس طرح۔ وہ تو یہ چیزیں تو میں اس نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ زبان زد عام ہیں۔ ہمیں کیوں کہا جاتا ہے کہ عدالتی نظام میں اصلاحات کی ضرورت ہے، ججز کم ہیں، مقدمات زیادہ ہیں؟ یہ کسی سطح پہ میری ان باتوں کا عوامی جو تاثر ہے اس کا کہیں کسی سطح پر یہ قبولیت ہے، قبول کیا جانا ہے۔ تو اب لے دے کہ ہمیں جو نظر آ رہی ہیں بڑی عدالتیں ہیں جہاں پہ وہ اتنے صبر، تحمل اور حوصلے سے کیسز سن رہے ہیں، دوسری طرف ایک تو ان کے اوپر پریشر ڈیولپ کیا جاتا ہے اپنے صحافیوں اور یہ میڈیا والوں کے ذریعے کہ جی آپ جیسے نجم سیٹھی صاحب متاثر کرنے کی، اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح اور کئی سوشل میڈیا کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے۔ مثال ہے کہ جی عمران خان تو عدالتوں کا لاڈلا ہے، عمران خان تو عدالتوں کا لاڈلا ہے۔ یہ ایک پریشر بلڈ کیا جاتا ہے کہ عدالتیں ایک قدم پیچھے ہٹیں اور انصاف مہیا کرنے کی بجائے ان کے اثر میں آ کے ان کی مرضی کے فیصلے کریں۔ اور دوسرا، آپ یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ یہ عدالتوں کو بلیک میل، ججز کو کس نے کیا، ویڈیوز کس نے بنائیں، ان کو بریف کیس کس نے کہاں پہنچائے، ان کو تحفہ طائف کے ذریعے، اور پھر تصویریں اور ویڈیوز اور آڈیوز لیک کہاں کہاں ہوئی، جسٹس قیوم سے لے کے رمدے صاحب اور پتہ نہیں کون کون لوگ اس میں آتے ہیں کہ یہ تو بیچارے جن کی ویڈیوز ہوئی ان کو تو ایک تو شاید چلے بھی گئے اس دنیا سے جج صاحب۔ تو یہ سارا کچھ عمران خان نے تو کبھی نہیں کیا، کیونکہ عمران خان اس طرح کی سیاست کا آدمی نہیں ہے۔ اسے تو یہ کہتے ہیں بے وقوف ہے، کیونکہ وہ بددیانتی، ظلم اور جبر اور چالاکی اور سازش کے ذریعے سیاست نہیں کرتا، جو اس کے دل میں ہے وہ سامنے رکھ دیتا ہے۔ اب اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ جنسی تشدد کرنے والی پولیس کے ریمانڈ کے بعد دوبارہ اسی پولیس کے حوالے کیا جانا کسی انسان کا، اس کے خلاف میں قانونی کارروائی کروں گا۔ اور اس بات کو دیکھیں، انہوں نے پھر اس بات کو بنیاد بنا کر کہیں پہ دہشت گردی کا پرچہ کروا دیا اور کہیں پہ عدالتوں میں توہین عدالت جو ہے وہ دائر کروا دی گئی کہ جی یہ کیسے کہہ دیا ہے، یہ سارا کیا ہو گیا۔ اور یا پھر وہ جو دوسرا انہوں نے کہا کہ جی فوج جو ہے وہ اس میں اس طرح کا کوئی ان کا بیان تھا کہ جنرل چیف آف آرمی سٹاف کی تعیناتی میں کو میرٹ پر اور افواج پاکستان کے رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق اس کو مد نظر رکھا جائے۔ یہ نہ ہو کہ یہ لوگ اپنا کوئی اس طرح کا، کیونکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کا ہمیشہ سے نقطہ نظر یہ رہا ہے کہ انہوں نے ووٹوں کی بنیاد پر یا عوامی طاقت اور عوامی رضامندی اور عوامی مینڈیٹ کی بنیاد پر حکومت نہیں کرنی ہوتی، انہوں نے کرنی ہوتی ہے افراد کو اپنے ساتھ ملا کے۔ اداروں کو بھی ملانے کے یہ قابل نہیں ہوتے، کیونکہ ادارے جو ہے وہ کچھ بھی ہو، چاہے وہ عدالت کا ادارہ ہو، چاہے وہ فوج کا ادارہ ہو، چاہے وہ پولیس بیوروکریسی کا ادارہ ہو، ادارے اپنے قوانین کے مطابق، اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق چلتے ہیں۔ یہ پھر افراد کی طرف دیکھتے ہیں سہارا طلب کرنے کے لیے اور مدد کے لیے کہ کوئی ایسا فرد ہمیں مل جائے کہ جو کہیں پر ہمارے نقطہ نظر کے ساتھ قریب ترین ہو، یا مخالف جو ہیں ہمارے ان کے ساتھ اس کی کوئی اختلافی صورتحال ہمارے سامنے آ جائے کسی سطح پر، تو پھر ہم ان افراد کو ٹارگٹ کر کے اپنے ساتھ ملائیں اور ان کی بیساکھیوں کے سہارے ہم اقتدار پہ رہیں۔ اور یہ یہاں پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں اس طرح افراد کو پچ کیا جاتا ہے۔ اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جیسے جرنلسٹ ہیں، وہ کسی ادارے کی انہوں نے خبر لینی ہو تو وہ دیکھتے ہیں کہ یار ہمیں خبر کون دے سکتا ہے، اور پھر وہ اس کے ساتھ اپنے ریلیشن ڈیولپ کرتے ہیں اور کسی سطح پر جو ہے وہ ان کو رضامند کر لیتے ہیں کہ جی آپ ہمیں خبریں دیں اور آپ کا نام ظاہر نہیں ہوگا، سورس بن جائے ہمارے۔ اسی طرح جو باہر کی حکومتیں ہیں وہ اداروں میں بیٹھے ہوئے افراد کو، وہاں پہ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا جرنلسٹ باہر جاتے ہیں، بیوروکریٹس باہر جاتے ہیں اور لوگ باہر جاتے ہیں، اور ان کے بعض کی ٹریننگ ہوتی ہیں، بعض کے وہاں پہ سیمینارز میں بلایا جاتا ہے، بعض اوقات کانفرنسز میں بلایا جاتا ہے، تو وہاں بھی وہ باقاعدہ منصوبے کے تحت لوگوں کو پچ کرتے ہیں، کنونس کرتے ہیں کہ آپ کسی سطح پر ہمارے ساتھ ریلیشن ڈیولپ کریں، چاہے وہ کسی نظریے کی بنیاد پر ہوں یا کسی میوچل بینیفٹ کی بنیاد پر ہوں۔
تو ظاہر ہے کبھی کوئی یہ کسی کو نہیں کہتا کہ آپ اپنا ضمیر بیچ دیں، کوئی بھی نہیں کہتا. وہ یہی کہتے ہیں کہ ایک گڈ کاز کے لیے ہمارے درمیان اگر ہم آہنگی ہو جائے اور ہم ایک دوسرے سے کسی سطح پر ورکنگ ریلیشن شپ بنا لیں تو اس میں حرج کوئی نہیں. تو یہ پچ کرنا جو ہے یہ باہر بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جس کے مقاصد جتنے زیادہ غیر قانونی، غیر آئینی، غیر اخلاقی، غیر انسانی ہوں گے، اتنے وہ ریلیشن جو ہے وہ پھر ریلیشن جو ہے وہ قانونی، آئینی اور اخلاقی نہیں ہوتے. وہ پھر اور طرح سے صورتحال، اس میں پھر پیسہ بھی انوالو ہو جاتا ہے، مفادات میوچل انوالو ہو جاتے ہیں اور ہوتے ہیں. دیکھیں نا، جس طرح ایک ملک کی جو ادارے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، وہ دوسرے ملک کے اداروں میں اپنے بندے پچ کرتی ہیں اور کلٹیویٹ بھی کرتی ہیں اور وہاں سے بندوں کو وہ اپنے ساتھ ملاتی بھی ہیں. ہمارے ساتھ بھی کئی دفعہ پاکستان میں اگرچہ دوسرے ملکوں کی نسبت یہاں ریشو کم ہے، لیکن ہمارے قانونی دائرے میں لوگ آ جاتے ہیں کہ جی بھائی آپ نے یہ انفارمیشن وہاں ان کو کیسے پاس آن کر دی، اور وہ قانونی شکنجے میں ان کو لایا جاتا ہے، عدالت کے کٹہرے میں لایا جاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے. اب یہ نواز شریف صاحب کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ عدالتوں کو پارلیمنٹ کے ذریعے اتنا مفلوج بنا دیں کہ وہ نواز شریف صاحب کو وہ کچھ دینے میں جو ہے وہ تیار ہو جائیں دینے کے لیے جو ان کے مفاد میں جاتا ہے. مثال کے طور پہ ان پر کیسز ختم ہو جائیں، ان کی نااہلی ختم ہو جائے، محترمہ مریم صاحبہ کے اوپر بھی کیسز ختم ہو جائیں، ان کی نااہلی بھی ختم ہو جائے، باہر آنا جانا جو بھی ان پر جو بھی ہے قانونی صورتحال وہ ان کے حق میں پلٹ دی جائے. جس طرح کے یہاں پہ ان کے اوپر ہونے والے منی لانڈرنگ کے کیسز جو ہے وہ دبا دیے گئے یا کمزور کر دیے گئے یا نیب کو مفلوج بنا دیا گیا کہ وہ کیس نہ سنیں. تو اس طرح کی صورتحال وہ چاہ رہے ہیں. اور اگر عدالتیں اور عدالتی نظام، اب دیکھیں جو پارلیمنٹ سے بن کے آنا ہے وہ تو عدالتوں کے بھی بس میں نہیں ہے کہ جی وہ پارلیمنٹ ایک مفلوج قسم کی آدھی پارلیمنٹ ہے، اب اس میں پوزیشن ہے ہی نہیں، اور وہ بیٹھ کے جو قانون بنانے جائے نہ ان کو کوئی پوچھنے والا ہے نہ ان کو کوئی روکنے والا ہے. تو عدالتوں کو بھی اس طرح بے بس کرنے کے لیے یہ اپنی کمر کس چکے ہیں. اور لیکن جو اس وقت صورتحال یہ لگ رہی ہے کہ عوام جو ہے وہ ہر روز اتنے غم و غصے اور اتنی بے بسی اور اتنے جبر کا شکار ہو رہی ہے کہ وہ ان کے قابو میں نہیں آنا. اب عمران خان رہے یا نہ رہے، میری بات یاد رکھیں، یہ عمران خان کو نااہل کروائیں یا اس کو اہل رہنے دیں. اب اس عوام نے یہ طے کر لیا ہے کہ جو قوتیں ان پر جبر مسلط کر چکی ہیں اور جن قوتوں نے عوام کی معیشت، عوام کا ذہنی سکون، عوام کی رائے، عوام کی معاشرت اب ٹارگٹ کی ہے، اب عوام کے سامنے وہ اتنا کھل کر آ چکے ہیں. ایک عام ان پڑھ آدمی بھی جو ہے وہ بھی پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ اس بندے نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے، اس بندے نے مہنگائی کی ہے، اس بندے کا ظلم ہے، اس بندے کا جبر ہے. یہ بندے مل کے انہوں نے پاکستان میں ایک چلتی ہوئی حکومت گرائی ہے، اور اس گرانے کے نتیجے میں پاکستان کی عوام کے اوپر جو عذاب نازل ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے بھی اور لوگوں کی طرف سے بھی، وہ ناقابل معافی ہیں. اب سوائے اس کے کہ یہ چپ کر کے الیکشن کروا کے ایک دفعہ عوامی حکومت کو لے کے آئیں، اگر نہیں لے کے آتے تو یہ چیزیں جو ہر روز جو تکلیف اذیت دیکھیں، ایک آدمی کا آپ شکنجہ کس دیں اس کے ہاتھ کے گرد، اس کی گردن کے، اس کے وجود کے، اور وہ روز ٹائٹ ہوتا جائے تو آپ اس سے یہ توقع کریں گے کہ وہ چیخے گا نہیں، پھڑپھڑائے گا نہیں، تڑپے گا نہیں، اور ہو سکتا ہے اتنا تڑپے کہ مشین الٹا دے جس شکنجے میں کسا گیا اس کو. تو یہ اب مشین الٹانے والا شکنجہ، یہ جو شکنجے کا اتنا جبر بڑھتا جا رہا ہے، یہ صورتحال مشین الٹانے کی طرف جا رہی ہے. تو یہ بھول اپنے دل سے نکال دیں کہ جتنا کچھ یہ عذاب اور مصیبت عوام پر نازل کر چکے ہیں، اب وہ عمران خان جو ہے اس کو گھیرے میں لے کے، اس کو الجھا کے، ٹائم بائی کر کے، اور اس کو خواہ مخواہ یہ جتنے دن گزر رہے ہیں اتنے دن پاکستان اور پاکستان کی عوام جو ہے اس میں غم و غصہ زیادہ ہو رہا ہے اور وہ بکھرتی جا رہی ہے. اور یہ نہیں ہونا کہ یہ آ کے کسی جھوٹے پروپیگنڈے سے جرنلسٹ خرید کے، اخباروں کے کالم نگار خرید کے، سوشل میڈیا کو خرید کے اور آرگنائز پروپیگنڈا کر کے ہر روز ہونے والی تکلیف کو بھلا دیں گے، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک دیں گے. یہ کوئی نہیں ہونا.
اور انشاءاللہ جو باشعور طبقہ ہے وہ ملک کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے، عوام کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ کامیاب ہوگا۔ ہماری اللہ سے بھی امید ہے، ہماری عدالتوں سے بھی امید ہے، اور جو طاقتور حلقے ہیں ان میں بیٹھے ہوئے محب وطن اور انسان دوست اور قوم اور معاشرہ دوست لوگ جو ہیں ان سے بھی امید ہے۔ بہت شکریہ، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اور لاہور ٹی وی کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ۔